السلام علیکم ناظرین کرام، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں آخری خلیج قسط نمبر 6۔ بری فوج کے ساتھ بری سپاہ کی عظمت بھی بے مثال تھی۔ زرکسیس نہایت منظم انداز میں ان کے ساتھ سارودیس کی جانب گامزن تھا۔ کیپاڈوشیا میں کریتالا سے روانہ ہونے کے بعد یہ لشکر درہ ہیلس عبور کرنے کے بعد فرنجینیا سے ہوتا ہوا کلپنے نامی شہر جا پہنچا، جہاں دریائے میاندر کے ماخذ موجود تھے۔ اس شہر میں زرکسیس کی ملاقات ایک لیڈیائی شخص پاتھس ابن اسیست سے ہوئی۔ پاتھیس نے نہایت گرم جوشی سے فارسی بادشاہ اور فوج کا استقبال کیا۔ اس نے یونان کے خلاف اس جنگ میں خطیر رقم پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ زرکسیس کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو وہ اپنے درباریوں سے دریافت کیے بغیر نہ رہ سکا، یہ پانتھس کون ہے؟ اس کے پاس کس قدر دولت ہے؟ خداوند، یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کے والد داریوش کو طلائی انگور اور سونے کا درخت نظر کیا تھا۔ اس کی دولت کا کوئی شمار نہیں، وہ آپ کے بعد روئے ارض کا امیر ترین آدمی ہے، اس کے وزیروں نے بتایا۔ طلائی انگور شجر چنار سے بھی زیادہ شہرت کا حامل تھا۔ ان گچھوں کے دانے نہایت بیش قیمت پتھروں سے بنائے جاتے تھے اور ہمہ وقت شاہی خوابگاہ کے اوپر لٹکتے رہتے۔ زرکسیس اس انکشاف پر قدر حیران اور متجسس تھا۔ اس نے پاتھینس کو بنفس نفیس بات چیت کے لیے طلب کر لیا۔ لیڈیائی، تمہاری دولت کا شمار کیا ہے؟ اے عظیم شہنشاہ، میں آپ سے جھوٹ بولوں گا، نہ ہی کوئی منافقت کروں گا کہ مجھے اپنی دولت کا کوئی اندازہ نہیں۔ جب غیر ممالک میں آپ کے سفر اور یونانی ساحلوں کی طرف فارسی لشکر کی آمد کا چرچا ہوا تو میں نے اس جنگ کے لیے آپ کو کچھ رقم دینے کے لیے خزانوں کو شمار کیا۔ ان کی مالیت 2000 ٹیلنٹ چاندی اور سونے کے 39,93,000 طلائی سکے بنتی ہے۔ میں نے اپنی خوشی سے یہ سب کچھ آپ کو تحفے میں پیش کیا ہے۔ اس خرچ کے بعد میں میری جاگیریں ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کے خلوص اور انداز نے زرکسیس کا دل موہ لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پیاری لیڈیائی، مجھے یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ میں نے اس سفر میں تم جیسا ایک بھی شخص نہیں دیکھا۔ ایسا استقبال اور تحائف میرے لیے انمول ہے۔ میرے لشکر کی اس شاندار دعوت اور خطیر رقم کے بدلے میں تمہیں آج سے میری دوستی کا شرف حاصل ہوگا۔ 40 لاکھ میں 7,000 کی کمی میں اپنی جانب سے پوری کیے دیتا ہوں تاکہ تم مجھے پورے 40 لاکھ کی پیش کرو۔ تم اپنے پاس موجودہ رقم سے زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ شہنشاہ زرکسیس کی یہ محبت میرے لیے دنیا کے تمام تر انمول خزانوں بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس دوستی کا اعزاز میری زندگی کا حاصل ہے، وہ عقیدت سے بولا۔ لیڈیائی، ویسے دوست میں تمہیں ایک نصیحت ضرور کروں گا، اپنی ان خوبیوں کو ہمیشہ یوں ہی برقرار رکھنا، اس صورت میں کوئی ملال خلیش یا پچھتاوا تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے گا۔ زرکسیس نے وقار سے جواب دیا۔ پاتھیس کی اس ضیافت اور سخاوت کا لطف اٹھانے کے بعد زرکسیس نے اپنے لشکر کو اگلے پڑاؤ کے کوچ کا حکم دیا۔ وہ فریجیائی شہر آنواسے سے ایک نمک پیدا کرنے والی جھیل سے گزر کر ایک قدرے بڑے فریجیائی شہر کولو سے پہنچ گیا۔ یہ شہر اس مقام پر واقع تھا جہاں دریائے لائکس ایک غار میں گر کر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ دریا تقریباً 5 فرلانگ کے فاصلے تک زیر زمین بہنے کے بعد ایک بار پھر ظاہر ہو کر میاندر میں جا گرتا ہے۔ فریجیا سے نکلنے کے بعد لیڈیا میں جانے کے لیے سڑک الگ ہو جاتی ہے۔ بائیں جانب موجود راستہ کیریا اور دائیں جانب سمت سارودیس کی جانب لے جاتی ہے۔ اس راستے پر مزید بڑھنے سے میاندر عبور کر لینے کے بعد کلتبے شہر کے قریب سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس مقام پر گندم اور جھکاؤ کے پھل سے شہد بنانے والے لوگ مقیم تھے۔ اس راستے کا انتخاب کرنے کے بعد زرکسیس کو ایک لاجواب خوبصورتی کا حامل شجر چنار نظر آیا۔ اس کی نظریں خیرہ اور زبان گونگ تھی۔ اس نے طلائی زیور نظر کرنے کے بعد اپنے لافانی دستے میں سے ایک شخص کو اس مقام کا نگران بنا دیا۔ لافانی دستہ 10,000 افراد پر مشتمل ایک خصوصی فوج تھی۔ ان کی بہادری و جرأت بے مثل تھی۔ اس دستے کی نمایاں ترین خوبی یہ تھی کہ کسی بھی رکن کے بیمار ہونے یا مرنے پر مطلوبہ تعداد فوراً پوری کر لی جاتی۔ لیڈیا پہنچنے کے بعد اس نے خصوصی اجلاس طلب کیا اور مستقبل کی حکمت عملی کا اعلان کر دیا۔ ان یونانی شہروں سے مٹی اور پانی کا مطالبہ کرو، انہیں آگاہ کرو کہ عظیم الشان شہنشاہ زرکسیس کے استقبال کے لیے ہر جگہ جشن منانے کی تیاریاں کریں، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اس نے اپنے قاصد دین کو ہدایت دی۔ شہنشاہ، یہ ریاست بہت مغرور ہے، انہوں نے خداوند داریوش کا مطالبہ بہت گستاخی سے رد کر دیا تھا، ماردونس نے بتایا۔ مجھے ان کا یہ جرم آج بھی یاد ہے۔ میری طاقت اور دبدبہ دیکھ کر اس بار وہ خوفزدگی کے مارے ایسی کوئی جسارت کرنے کا تصور بھی نہ کر سکیں گے۔ زرکسیس نے تکبر سے کہا، خداوند، گزشتہ مہم میں ایتھنز کے رہائشیوں نے فارسی ایلچی کو بیرا تھام میں پھینک دیا۔ اس گہرے سوراخ نما کنویں میں وہ اپنے مجرموں کو پھینکا کرتے ہیں۔ ان کی بددماغی کا یہ عالم تھا کہ قاصد کو کہنے لگے، اس کنویں سے مٹی اور پانی کا خراج لے کر فارسی بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ میں نے بھی ان کی اسی جرم کے باعث فی الحال کوئی قاصد وہاں روانہ نہیں کیا۔ ایتھنز اور اسپارٹا سے بہت سے اصابات چکانے ہیں، انہیں مکمل فرصت سے اور تڑپا کر شکار کی لذت حاصل کروں گا۔ خداوند، زرکسیس کو ان کے ہر عزم میں کامیابی حاصل ہوگی۔ مشیروں نے روایتی چرب زبانی سے کہا،
انہیں علم ہی نہیں کہ میں خدا کا خصوصی برگزیدہ انسان ہوں جو ان پر بطور عذاب نازل ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ ایلچیوں کی روانگی کے بعد زرکسیس نے آبادونس کی جانب کوچ کی تیاریاں مکمل کی۔ ہیپلس پوائنٹ پر ایشیا اور یورپ کے درمیان پل مکمل ہو گیا۔ پل کی تعمیر پر مامور آدمیوں نے بھرپور محنت، لگن اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ آبادونس کے سامنے سمندر میں کچھ فاصلے تک جانے والی زمین ایک چٹانی پٹی پر دوہرا پل بنایا گیا تھا۔ فینکیوں نے ایک لائن سن کے رسوں سے تعمیر کی تو دوسری جانب مصریوں نے 7 فرلانگ پیپرس سے بنائے۔ ان رسوں سے جو ساحل تک طویل راہ گزر تعمیر کر دی۔ زرکسیس کا جوش دیدی تھا، لیکن اس کی خوشی نہایت مختصر ثابت ہوئی۔ ایک خوفناک سمندری طوفان کے باعث یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ زرکسیس طیش اور غضب میں مبتلا ہو گیا۔ اس گستاخ سمندر کی یہ مجال، اس نے خدائی نمائندے کا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ ہمارے لیے اب کیا حکم ہے خداوند؟ کاریگر بھی اس کا غصہ دیکھ کر سراسیمہ ہو گئے۔ ہیلس پونٹ کو کوڑے رسید کیے جائیں، اس میں بیڑیوں کا ایک جوڑا ڈالا جائے۔ اس نے لوہاروں کو حکم دیا۔ حکم کی تعمیروں کی شہنشاہ۔ لوہار اس عجیب و غریب حکم پر لرزنے لگے۔ ہر کوڑے کے سادے الفاظ بھی لازماً ادا کرنا کہ اے سرکش پانی، تجھے یہ سزا تیرے آقا زرکسیس نے دی ہے۔ تو نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا بھیانک جرم سر انجام دیا ہے، حالانکہ اس نے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ اب تو چاہے اجازت دے یا نہ دے، شہنشاہ زرکسیس تجھے اپنے قدموں تلے روند کر ضرور عبور کرے گا۔ تو اس بات کا حقدار ہی نہیں کہ کوئی انسان قربانی نظر کے ساتھ تیری عزت افزائی کرے۔ تیری اصل اوقات یہ ہے کہ تو مکار اور بد ذائقہ ہے۔ اس انوکھی سزا پر بھی اس کے سینے میں جلتی آنگ مان نہ ہوئی تو رگوں پہ میں برپا چنگاریاں سرد کرنے کے لیے اس نے پل کی تعمیر کے لیے نگرانوں کی گردنیں اڑا دینے کا فرمان صادر کر دیا۔ زرکسیس کے مزاج کی یہ صفاقی لشکر پر دہشت بن کر طاری ہو چکی تھی۔ اس کی کیفیت میں ہر پل ایک نئی تبدیلی دیکھی جاتی تھی۔ بھاری بھرکم سپاہ اور ہتھیاروں کے باوجود اسے کوئی نہ کوئی واہمہ بے چینی میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ اس وقت تو وہ دوہری کشمکش میں مبتلا تھا۔ پل کی تعمیری نو کے ساتھ اس کی ذہنی پرواز یونانی ریاستوں میں بھیجے گئے قاصدین کی جانب بھٹک جاتی۔ فارسی لشکر کی متوقع آمد پر ان کا رد عمل چشم تصور سے دیکھتے ہوئے وہ مبینہ جنگ کے بارے میں مزید پرجوش ہونے لگتا۔